إلى رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پر پڑو. وذروا البیع، دکان ڈلیا بند کر دو، کاروبار بند کر دو. وذروا البیع، کاروبار بند کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. اس آیت مبارکہ میں یہ سورہ جمعہ کی کچھ آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. اس میں جمعہ کی نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ فرض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جمعہ کو اور نمازوں کی بنسبت پورے اہتمام کے ساتھ جمعہ کا ذکر کیا گیا. جس طریقے سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا ذکر کیا گیا، تو اس وقت کا نام جس نام سے ہم پکارتے ہیں اس نام سے بھی نہیں لیا گیا. حینا تمسون وحینا تصبحون، اس طریقے سے پانچوں نمازوں کے وقت کو اشاروں میں، لفظوں میں بیان کیا گیا، اشارے وغیرہ. لیکن جمعہ کو اسپیشلی بالکل بیان کیا گیا. اس سے بھی جمعہ کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ لگتا ہے. جمعہ کے بارے میں آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن، اس کا لفظی ترجمہ، آیت کا لفظی ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کنز ایمان میں فرمایا کہ نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن، تو کیا کرو؟ کاروبار چھوڑ دو، بند کر دو. اب کاروبار کرنا مکروہ تحریمی ہے. اگر آپ آٹو رکشہ چلاتے ہیں اور پہلی اذان ہو گئی، اذان اول ہو گئی، تو اب آپ چھوڑ دیجئے اپنا کام، وہیں سے چھوڑ دیجئے، اور آپ کی کارروائی ہونا چاہیے کہ مجھے جمعہ پڑھنا ہے، مجھے جمعہ پڑھنا ہے. اگر وقت سے پہلے پہنچ گیا تو نفل پڑھوں گا، اور نفل کی نوبت تو اس وقت آئے گی جب پرانی نمازیں پوری ادا ہوں، پہلے کی نمازیں. تو اسی وقت میں ہم وہ نمازیں جو ہم سے کوتاہی کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. تو اذان اول اور اذان ثانی، دو اذان ہوتی ہے جمعہ کے دن. پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت ممنوع ہے، تجارت ممنوع ہے. دو انڈے خریدنے کے لیے جانا بھی ممنوع ہے. ایسا نہیں کہ کرانے کی دکان جس نے کھولی ہے
صرف اس کی تجارت ممنوع ہے. ایک آدمی اگر ایک سودا خریدتا ہے تو یہ بھی منع ہے، اور کوئی 100 سودوں کو رکھ کر بیچ رہا ہے یہ بھی منع ہے. کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس دنیا میں مبتلا ہو کر جمعہ میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے. ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ زمانہ رسالت میں تو اذان جمعہ کی ایک تھی. زمانہ رسالت میں اذان ایک ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اذان کر دی. تو اس میں وجہ اور مصلحت کیا ہے؟ اس میں وجہ اور مصلحت یہ ہے کہ جب اسلام پھیلا تو مدینہ کے دور دراز علاقوں میں بھی لوگ رہنے لگے، اور وہاں بھی ان کی دکانیں ہو گئیں، تجارت کا کاروبار ہو گیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے طریقہ یہ بنایا. مائک تو تھا نہیں، چنگے وغیرہ کا اہتمام تو تھا نہیں، تو ایک مقام تھا جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو پہنچا دیتے اور وہ وہاں اذان دیتے، تاکہ جو بھی وہاں پر خرید و فروخت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، دکان وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں، وہ سمجھ جائیں کہ اذان ہو گئی ہے، اب جو ہے اپنا سارا کاروبار بند کریں، شٹر گرا دیں، اپنے سارے سسٹم جو بھی ہے اس کو ختم کریں اور فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگا دیں. وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دیں. تو حضرت عثمان غنی یہ اذان اول دلواتے، سارے کے سارے لوگ اپنا کاروبار بند کر کے جمعہ کے لیے روانہ ہو جاتے. اور پھر جب سب وہاں جمع ہو جاتے تو پھر وہ اذان دی جاتی جو اذان زمانہ رسالت میں ہوا کرتی تھی، یعنی خطبے سے جسٹ پہلے کی اذان. تو حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ حالات یہ ہیں کہ اب خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اسی اذان پر اکتفا کیا جائے گا تو آدھی نہیں، ہو سکتا ہے پوری نماز ختم ہو جائے اور بہت سارے پہنچ ہی نہ پائیں. تو اس کے لیے یہ پہلی اذان دی گئی. لیکن حکم شرع یہی ہے کہ پہلی اذان کے بعد ہمارا ٹارگیٹ صرف اور صرف جمعہ ہونا چاہیے. ہمارا مشن صرف اور صرف جمعہ ہونا چاہیے پہلی اذان کے بعد، تاکہ ہم دوسری اذان یہاں پر سنیں اور وہ ذکر جس ذکر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر اللہ کہا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اس ذکر کو ہم پہلی فرصت میں سن لیں، جسے خطبہ کہا جاتا ہے، جسے خطبہ کہا جاتا ہے. لیکن آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ممبر رسول میں کھڑے ہو کر کوئی امام اردو زبان میں دین کی باتیں کر رہا ہے تو یہ بھی میرے عقل میں آسانی سے اور آپ کی عقل میں آسانی سے آ سکتی ہے کہ یہ بھی ایک خطبہ ہی ہے. خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر. میں نے ابھی کیا تھا، پڑھا تھا نا، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد من قعد وقام. خطبے میں درود ہوتا ہے. میں نے درود بھی پڑھا اور پڑھوایا بھی. خطبے میں نہیں پڑھتے ہیں درود، مقتدی جو سامعین ہیں، سننے والے وہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن میں نے درود بھی پڑھا. خطبے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تقوی کی وصیت کرو، بھلائی کی وصیت کرو، نیکی کی وصیت کرو. میں یہ کر ہی رہا ہوں. خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے خطبے کی کہ خطبے میں لوگوں کو اچھی دعائیں دی جائیں، لوگوں کو عمل کی دعائیں دی جائیں. سب سے آخری میں خطبے میں تقریر کرنے والا کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 4 چیزیں ہو گئی. اس طریقے سے خطبے میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ابھی ہو رہی ہیں. اس وقت خطبہ زمانے رسول میں جو ہوتا تھا، آپ کسی ایک خطبے کی کتاب اتنی موٹی ہوتی ہے، کسی خطبے کو اٹھائے اور اٹھانے کے بعد اس کو کھول کر دیکھیں، اس کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ تو تقریر ہی ہے. یہ تو تقریر، خطبہ مین سکتی تقریر اردو میں، اور خطبہ ورڈ عربی ورڈ ہے. تو
ज़माने रिसालत में मकसद ये है कि उस वक्त से लेकर आज तक ये दस्तूर रहा है कि एक मजमा होता है जुमा में, लोगों को हमारा दीन बआसानी लोगों तक पहुंच सकता है, हमारी शरीयत लोगों तक बआसानी पहुंच सकती है, इसलिए ये तरीक़ेकार अपनाया गया। तो ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें जुमा के लिए तुम्हें बुलाया जाए तो अपना कारोबार छोड़ दो, खरीदो फरोख्त छोड़ दो और अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ। अब शटर अपनी गिरा दो, बिल्कुल दुकान बंद करो। अब इसके बाद जो आयत मुबारका, इस आयत की बात यह है कि वइज़ा रअू तिजारतन औ लहवन फद्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा। जब उन लोगों ने देखा, तर्जुमा आयत का, जब उन लोगों ने देखा यानी सहाबाए किराम ने, जब उन लोगों ने देखा तिजारत के काफिले को, तिजारती काफिले को, और लहवन खेल तमाशों को, इनफद्दू इलैहा तो उसकी तरफ चले गए, उसकी तरफ चले गए। हिजरत के बाद का वाकया है, हिजरत के बाद का ये मामला है। अभी सहाबाए किराम की तरबियत नहीं हो पाई है, अभी सहाबाए किराम को रसूल पाक की तरबियत की जरूरत है, अभी सहाबाए किराम आगोश रिसालत में वैसी परवरिश अभी हासिल नहीं कर पाए हैं। अभी इब्तदाई जमाना है, तिजारत का काफिला आया, लहबो लहब का कोई खेल तमाशा दिखाने वाला आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर फरमा रहे हैं और सहाबाए किराम उस तिजारती काफिले की तरफ चले जाते हैं कि सामान खरीद लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बिक्री जो अच्छा अच्छा सामान है वो दूसरे खरीद लें, खराब खराब बाद में बचे, हम नमाज में वक्त लगेगा, हमारा अच्छा सौदा हमारे हाथ से चला जाएगा। तो रसूल अल्लाह तआला फरमाता है कि वइज़ा रअू तिजारतन औ लहवन फद्दू इलैहा, कि जब वो लोग तिजारती काफिला देखते हैं या खेल तमाशा देखते हैं तो वो उसकी तरफ चले जाते हैं। व तरकूका क़ाइमा, और मैं ए महबूब आपको अकेला खड़ा छोड़ देते। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, ए महबूब आप उनसे कह दो कि वो जो अल्लाह के पास है वो उस तिजारत से और उस खेल तमाशे से ज्यादा बेहतर है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह तबारक व तआला सबसे प्यारा रिज़्क़ देने वाला है, सबसे बेहतर साजो सामान अता करने वाला है, सबसे बेहतर खुर्दो नोश की अशिया मुहैया करने वाला है। तुम्हें यहाँ वक्त देने से कोई खसारा और नुकसान होने वाला नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबाए किराम, शिया लोग कहते हैं कि बड़े सहाबाए किराम का गीत गाते हैं सुन्नी, अगर उनके अंदर दीन की फिक्र होती, आखिरत की परवाह होती तो कुरान में तो ये आया है कि तिजारत के लिए यानी दुनिया के लिए, खेल तमाशे के लिए यानी दुनिया के लिए वो तो बाहर चले जाते थे हुजूर को अकेला छोड़कर। शिया इस तरीके से अटैक करते हैं सहाबाए किराम पर। तो इसका जवाब यही है कि हिजरत के फौरन बाद का ये मामला है। अभी तो कुफ्र की सरजमीन से वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं, जुमा 8 दिन नहीं गुजरा है, तो अभी उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी इस्लाह की जरूरत है, अभी उन्हें दीन सिखाना बाकी है, अभी उनकी तरबियत कंप्लीट नहीं हुई है, अभी उनकी देख रेख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुकम्मल तौर से पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत सारी तरबियत और परवरिश बाकी है। पता क्या चला कि अभी एक ऐसा दौर आएगा जब यही सहाबाए किराम जब हुजूर की बारगाह में तरबियत पा जाएंगे तो वो जानिसारी और वो सरफरोशी का मुजाहरा दिखाएंगे कि सहाबाए किराम बहुत मामूली सी तादाद में होंगे और लाखों लाख को तहे देख करते हुए नजर आएंगे। अभी तो इब्तिदा है, अभी तो शुरुआत है। ऐ शियों की जमातों, ऐ वसीम जलील की औलादों, तुमने अभी सहाबाए किराम के मर्तबे को जाना कहाँ है? सहाबाए किराम की अभी इब्तिदा का मामला है। देखिए सहाबाए किराम से एक गलती हुई, कुरान की आयत नाज़िल हो गई, सहाबाए किराम को हुजूर ने समझाया, सहाबाए किराम समझ गए। अब कोई तिजारती काफिला आता
تو انہیں اس کی اب پرواہ نہیں ہے، اب سمجھ گئے کہ نہیں اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اب اگر کوئی سودا ہمارا ہم سے اچھا چلا گیا تو اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اب صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے، ان کی بہترین پرورش ہو رہی ہے، انہیں سکھایا جا رہا ہے۔ وہ صحابہ کرام اب اس طریقے سے ان کے اندر تبدیلی آ گئی کہ ساری کی ساری دنیا ایسی محبت، ایسی مودت کہیں دیکھ نہیں پاتی۔ صحابہ کرام کی محبت کو دیکھ کر جو دیگر ملکوں کے راجہ اپنے سفیروں کو، اپنے نمائندوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جب پہنچاتے کہ ذرا دیکھو کیسے ہیں وہ لوگ، آخر ان کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے، ان کے نبی کے پاس کون سی ایسی قوت ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو جب دوسرے ملکوں کے بادشاہ کے نمائندے جب وہاں مدینہ پہنچتے تو وہ دیکھتے کہ ان کے وضو کے پانی کو زمین میں گرنے نہیں دیا جا رہا۔ صحابہ کرام حضور سے ایسی محبت کرتے کہ اگر وہ بالوں کو تراشتے تو بال کتنے باریک ہوتے ہیں، اور حضور کے بال تو گھنے تھے، تو ان بالوں کو، ان منہ مبارکہ کو صحابہ کرام زمین میں گرنے نہیں دیتے۔ حد تو یہ ہے کہ حدیثیں بھری پڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطروں کو عورتیں اپنے گھروں کی خوشبو میں ملایا کرتی ہیں۔ ایسی تبدیلی تم صحابہ کرام کی محبت پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ابتدا کا زمانہ ہے۔ تو آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام کو جو سمجھایا گیا کہ کھیل کود کی طرف نہ جائیں، تجارت کی طرف نہ جائیں، بلکہ جمعہ میں حاضر رہے، کھڑے رہے، وہی موجود رہے، یہ شروعات کا دور ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جمعہ کا اہتمام کریں، ہم جمعہ کو سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الجمعۃ ثلاث جمع قد نبذ الاسلام وراء ظہرہ، جس شخص نے 3 جمعہ پے در پے چھوڑ دیے، جس شخص نے 3 جمعہ پے در پے چھوڑ دیے، اس نے اسلام کو پسے پشت ڈال دیا، اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، جس نے 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیے۔ اب آپ یہ نہ بولنے لگنا کہ وہ فلاں صاحب ہیں انہوں نے 3 جمعہ لگاتار نہیں پڑھا ہے تو وہ کافر ہو گئے۔ کافر نہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو سمجھیے آپ، کتنا بڑا گناہ ہے کہ اسلام کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ سمجھ رہے؟ یعنی اگر کوئی قرآن کو، اگر کسی نے قرآن کی بے حرمتی کی، اس کے پھاڑا یا اسے جلایا، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ بولتے ہیں احتجاج کرنا چاہیے، مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں، نیتا لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ جس شخص نے 3 جمعہ لگاتار نہیں ادا کیے، اس نے ایسے کام کیا، اسی ٹائپ کا کام کیا کہ اس نے اسلام کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ ایک حدیث پاک ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ من ترک ثلاث جمع، ترجمہ سن لیجیے کہ جس شخص نے 3 جمعہ پے در پے چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسے منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ منافق مطلب اس کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ کچھ بھی ہے، یہ بے بیدی کا لوٹا ہے، یہ منافق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اسلام نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین یہ ہے کہ اگر ہمیں شریعت کی پابندی کی بات آ جائے، دائرہ اسلام میں رہنے کا اگر معاملہ آ جائے، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہو کہ ہم اس سرکل کے اندر اگر ورک کرتے ہیں تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اگر اسلامی سرکل کے اندر ہی اگر ہم ورک کریں گے تو ہم کامیاب کبھی نہیں ہو پائیں گے، تو ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ مزاج کہاں سے ملتا ہے؟ یہ مزاج ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اچھے سودے بک جائیں گے، اچھی چیزیں بک جائیں گی، پھر آخری میں کم بچے گا تو مہنگا ملے گا، ٹھیک ہے تمہیں مہنگا لے لینا۔ صحابہ کرام کو یہی سمجھایا جا رہا ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو مذہب اسلام ابتدا سے لے کر آج 2022 تک وہی مزاج دیتا ہے کہ ہم ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر آزمائش اور ہر فتنے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کے خلاف نہیں جا سکتے، قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے۔ عزیزان ملت اسلام،
اتنی آسانی سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں اس سلسلے میں بہت ساری آئی، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ جو شخص نماز نہیں ادا کرتا، جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتا اور بھی دیگر نماز ادا نہیں کرتا، تو اس شخص سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے سب سے پہلے جو اس شخص کے اندر کمی آتی ہے وہ اس کی عمر ہے۔ اللہ اس کی عمر میں کمی کر دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو عمر چاہیے، لمبی لمبی، چوڑی چوڑی، لیکن نماز نہ ادا کرنے سے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ عمر میں برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ عمر سے نماز نہ پڑھنے سے دوسری چیز یہ کہ صحت و تندرستی ختم ہونے لگتی ہے۔ تیسری، نماز نہ ادا کرنے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چوتھی تکلیف یہ ہوتی ہے نماز نہ ادا کرنے سے کہ آپ کے رزق سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پانچویں یہ کہ جو نیک لوگ آپ کے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کوئی بزرگ آتے ہیں، کوئی سید صاحب آتے ہیں، کوئی آل رسول آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تمام مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے ہوتے ہیں، تو نیک لوگوں کی دعاؤں میں وہ شامل نہیں ہوتا جو نماز نہیں پڑھتا۔ سوچیے آپ، بہت بڑی بہت بڑے عرس میں جاتے ہیں، اجمیر شریف کے عرس میں، وہاں بہت نیک، سب سے پیارے، سب سے پرہیزگار، وہ دعا مانگتے ہیں اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت کرنا۔ تو اس حدیث کے دائرے میں یہ ہے کہ وہ لوگ اس میں آتے ہی اس دعا میں شامل ہی نہیں ہوتے جو نماز نہیں پڑھتے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ان کا نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی کو 500 روپے دے دیا آپ نے، تو یہ قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 500 روپے دینا نفل ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے، تو پہلے فرض ادا کرو پھر نفل پڑھنا، ہر راتوں کو عبادت میں بالکل لگے رہنا، پہلے نفل ہے۔ اور بھی بہت ساری نماز نہ پڑھنے کے لیے اور بھی بہت ساری وعیدیں آئی۔ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا وہ جب مرتا ہے تو بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے، ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ مرنے والا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو پیاس لگی ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا، لیکن وہ مرتا ہے پیاسا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو بھوک لگی ہے، لیکن وہ بھوکا مرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے، اور اگر کھانا مل بھی جائے، پانی ڈال بھی دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ذلیل ہو کر، بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے، ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ اب یہ تو مر گیا، اب اس کے بعد بھی یہاں چھٹکارا نہیں ہے، اب وہ قبر میں جا رہا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں پر بھی 3 معاملے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قبر فوراً تنگ ہو جاتی ہے، ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی قبر میں آگ بھر دی جاتی ہے۔ آگ بھر دی جاتی ہے، کتنی زبردست ٹھنڈ ہو، ہم آگ میں سیکتے ہیں تو کبھی کبھی ایک لپٹ لگتی ہے تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اس کی قبر میں آگ ہی آگ بھر دی جاتی ہے۔ اور پھر ایک اژدہا جو نماز نہیں پڑھتا اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے جو اسے ہر وقت ڈنک مارتا رہتا ہے، یہ قبر کے حالات اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی، پھر حشر برپا ہوگا، پھر میدان محشر میں وہ جائے گا، تو سب سے سخت حساب و کتاب اسی کا لیا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ غضب کا رویہ اختیار فرمائے گا، اس کے ساتھ غصے کا رویہ اختیار کرے گا، غضب کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اور تیسرا، میدان محشر میں کیا ہوگا؟ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بھول میں مت رہو کہ میدان محشر میں تم بخش دیے جاؤ گے، ہو سکتا ہے میدان محشر کے حساب کتاب کے بعد تمہیں 56,000 سال جہنم میں ڈالا جائے، پھر وہاں جل بھج کر پھر تم کو اس نہر میں لایا جائے جو نہر جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، پھر وہاں جب تم کالے کلوٹے جل کے بھج کے بالکل سب کچھ ہو کر
बचना तो तुम्हें नहीं चाहिए। ये भी खुदा की शान है कि तुम जलते भी रहोगे, बुझते भी रहोगे, और फिर रब गोश्त पैदा कर देगा, फिर रब हड्डियां पैदा कर देगा, फिर पसलियां बन जाएंगी, फिर नाक बन जाएगी, फिर तुम्हें जलाया जाएगा, फिर तुम बुझ जाओगे, फिर रब तुम्हें पैदा करेगा, फिर तुम बुझ जाओगे। किताबें उठाकर देख लो, ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा। 50,000 साल, सैकड़ों हजारों लाखों साल ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर अगर ईमान है, अगर ईमान मोमिन तुम थे और उस वक्त तुम्हारा इंतकाल हुआ, तो तब जाकर तुम्हें जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक नहर है, वहां पर खड़ा कर दिया जाएगा। और फिर जब वो नहर का पानी तुम पर लगेगा तो तुम अब वैसे हो जाओगे जैसे जन्नती रहते हैं। अब तुम वहां पर जाओगे और फिर तुम्हारी वो बीवी, फिर तुम्हारी वो बीवी जो तुमसे पहले जन्नती बन चुकी थी, जिस बीवी का ये एतराज था कि अगर वो ऐसा है तो उससे हमारा निकाह कैसे होगा जन्नत में, हम उसके साथ कैसे रहेंगे, तो रब फरमाता है ऐसे रहेंगे कि वो जन्नत और दोज़ख के बीच उसे लाया जाएगा और वो नूरानी बन जाएगा, उसे धुल दिया जाएगा। आपने देखा एक आदमी कोड़ो कोड़ो के मरता है, न जाने कितने बार अस्पताल जाता है, फिर वापस आता है, कैंसर हो गया है, किडनी खराब हो गई, बड़ा परेशान होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम में धुलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान जो नहर है उसकी धुलाई वहां होती है। और कुछ ऐसे खुदा के प्यारे बंदे होते हैं कि रब तबारक व तआला ये चाहता है कि ये जैसे ही इंतकाल करे वैसे ही मेरी नेमतों में आ जाए, वैसे ही मेरी जन्नतों में आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में तकलीफ देता है, उसे मुसीबत देता है, उसे बीमारियां देता है, उसे दुख दर्द देता है, और उन दुख दर्दों के जरिए उसे धुलता है, साफ करता है, और ताकि वो जैसे ही उसकी रूह निकले वैसे ही वो जन्नत में चला जाए। तो ऐसे भी रहते हैं, इस तरीके से भी लोग रहते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो नमाज ना छोड़ो, आप किसी भी कीमत में नमाज ना छोड़ो। कहीं भी हो, सफर में हो, नमाज छोड़ो। एक गमछा रखो अपने साथ, उसे बिछाओ, नमाज पढ़ लो। अपने साथ ऐसी टाइमिंग बनाओ सफर की, ऐसी टाइमिंग बनाओ ढाबे में रुकने की। ये कोई बहाना नहीं है। अभी हम 4 दिन हम इधर उधर हम गए थे, सफर में थे। ऐसा भी वक्त आया कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ करें, कहाँ नमाज पढ़े, कहाँ ना नमाज पढ़े। यहाँ नमाजी एक दो बैठे हैं जो हमारे साथ थे, इसी मस्जिद में बैठे हैं। सवाल ये है कि हमारा दिमाग होना चाहिए कि हमें कैसे खाना है ताकि हमारा वजू लंबा चले, हमें कितना पीना है ताकि हमें पेशाब कम लगे, ताकि हम ऐसी जगह पहुंचे जहां हमारे वजू बनाने की सुविधा नहीं है, तो हम वहां पर भी बआसानी नमाज पढ़ सकें। ऐसा माहौल आपको पैदा करना होगा। लोग अपने अक्सर व बेशतर जहां भी नमाजें पढ़ी, वो कोई मुसलमान का ढाबा थोड़ी रहता है, वो किसी मुसलमान की दुकान थोड़ी रहती है। ज्यादातर ऐसा होता है, दुकान वाले से पूछते हैं 2 मिनट के लिए नमाज पढ़े। कभी कभी ऐसी भी आवाज आती है नमाज पढ़ते टाइम ऐसी भी आती है कि एक आदमी बोलता है ये क्या कर रहा है, दूसरा आदमी बोलता है नमाज पढ़ रहा है। अभी ये लोग तो हर जगह को मजहबी बना लेंगे। ऐसी आवाज भी आती है, लेकिन और किसी चीज की जरूरत नहीं हो पाती, उनके अंदर और हिम्मत नहीं आ पाती कि पकड़ के बाहर कर दे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई पकड़ के बाहर कर दे। और अगर कर भी दिया गया तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? जहन्नम में उस आग से बड़ी दिक्कत है क्या? हरगिज नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ए ईमान वालों, जैसे ही जुमा की अजान दी जाए, अजान अव्वल जैसे ही हो, आप कारोबार को बंद कर दें और नमाज की तैयारी में मसरूफ हो जाए और तमाम नमाजों की मुहाफ़िज़त करें। मस्जिदें बिल्कुल वीरान है, बिल्कुल सन्नाटा है। आज ही पहली सफ में तकरीबन 7-8 लोग कम थे। आज ही फजर में पहली सफ में 5-7 लोग नहीं थे। आप कुछ भी हो जाए कोशिश करें और नमाज अदा करें। अल्लाह तबारक तआला हम सबों को जल्दी सोने और जल्दी उठने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस पाक है, रसूल पाक ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए, अल्लाह तबारक तआला ने बूरे का ले उम्मतिही फी सुहूरिहा और कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने
اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے صبح سویرے برکت رکھی ہے، صبح سویرے برکت رکھی ہے۔ اب ہم 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں، فجر صبح 7 کسے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں آج کل کے لوگوں کو، 8 بجتا کیسے ہے، اس وقت کیسی لائٹ رہتی ہے پتہ ہی نہیں، 9 بجے کیسا لگتا ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے برکت کب رکھی گئی؟ صبح سویرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، صلی اللہ علیہ وسلم۔